السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب۔ پروگرام پڑھ رنگ کے ساتھ نیو یارک امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ آج مہمان شخصیت ہیں جناب پروفیسر رفیق بٹی صاحب۔ تھینک یو سو مچ پروفیسر صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ ویلکم۔ پروفیسر صاحب، یہ جو گزشتہ کچھ ہفتوں سے صدارتی آرڈیننس آزاد کشمیر میں جو لاگو ہوا ہے، اس پہ صدر ریاست نے بھی دستخط کر دیے ہیں اور عوام کی طرف سے بھرپور احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اس صدارتی آرڈیننس کیا ہے اور اس سے عوام کو کیا فرق پڑے گا، اور اس کے لیے حکومتوں کا جو کام ہے انہیں کیا اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں یا لوگوں کے اس طرح کے قانون پاس کر کے ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزم و محترم ڈاکٹر محمد اورنگزیب جی، اس المیہ یا اس دردناک کہانی کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک اشعار اپنے ناظرین کی گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے واہ، سینے کے داغ سے۔ واہ، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ واہ، اور دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، واہ، دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہوگی۔ واہ، المناک تحریک کشمیر اور تاریخ کشمیر کا یہ ایک نیا المناک باب ہے۔ وہ ریاست جو ہم نے قائم کی کہ لوگ اپنی آزادی کے لیے جنگ کریں گے، آزادی کے لیے جدوجہد کریں گے، آزادی کی تحریک میں اپنا حصہ ڈالیں گے، تاکہ ہم جس کو مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، جو بھارتی کنٹرول میں ہے، قبضے میں ہے، ہم ان لوگوں کو اس جبر سے، اس محکومیت سے، اس مظلومیت سے نکالیں۔ جن لوگوں نے یہ آواز بلند کی، جن لوگوں نے ہمیں اس لائن پر ڈالا اور ہم نے ریاست کو اجڑتے ہوئے دیکھا اور ریاست دو لخت ہوئی، اسی ریاست کے اس حصے میں جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، حالانکہ یہ آزاد کشمیر نہیں ہے۔ اگر یہ آزاد کشمیر ہوتا تو آج ہمیں یہ پروگرام کرنے کی ضرورت نہ پیش آتی۔ 100%۔ یہ ہماری جو پاکستان کے زیر نظام کشمیر ہے، اس میں گزشتہ تقریباً 1.5 سال سے ایک عوامی حقوق کی تحریک چل رہی ہے۔ یہ عوامی حقوق کی تحریک 1932 کی ڈوگرا راجے کے خلاف عوامی حقوق کی تحریک کا تسلسل ہے۔ بے شک بات میرے ناظرین سمجھتے ہوں گے کہ میں اس کو کہاں ملا رہا ہوں اور کہاں جوڑ رہا ہوں۔ اس وقت بھی 1932 میں جب مسلم کانفرنس قائم ہوئی تھی، اس وقت متحدہ کشمیر تھی، اس وقت پوری ریاست موجود تھی، اس وقت پوری ریاست کی قیادت متحد بھی تھی، اور انہوں نے اس دور کے راجہ ہری سنگھ کی جو اس کی شاہانہ بادشاہی نظام تھا، جس میں کہ یقیناً لوگوں کو اس طرح کے حقوق، کون سے حقوق؟ ان کے عوامی حقوق، ان کے سیاسی حقوق، ان کے سماجی حقوق، ان کے مذہبی حقوق، یہ جو تھے یہ پوری طرح سے مل نہیں رہے تھے۔ تو اس وقت لوگوں کو اپنی ایک تنظیم بنانا پڑی جس کا نام تھا مسلم کانفرنس، اور اسی تحریک کو 1938 میں ایک بڑا جامہ پہنایا گیا، اس کو وسعت دی گئی کہ جی ہمارے حقوق جو ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں مل جل کر سب کو، جموں والوں کو، کشمیر والوں کو، لداخ والوں کو، گلگت والوں کو، بلتستان والوں کو، اقصی چین والوں کو مل کے اپنی تحریک چلانی چاہیے۔ اب یہ کوئی کامن سال 90 سال بنتے ہیں۔ 90 سال کے بعد جب کشمیر دو لخت ہوا، تقسیم ہوا، جبری قبضہ ہوا اور جبری منقسم ہوا، یہ ہماری کشمیر جو ہے
قدیم اور عظیم ریاست منقسم ہوئی اور ہم نے ایک خطے میں ایک جانشین حکومت قائم کی. اور وہ جانشین حکومت کس کی تھی کہ جی ہم نے ہری سنگھ کو معزول کر دیا ہے. ہری سنگھ چونکہ ایک خاندانی حکومت تھی, ہم ایک جمہوری حکومت چاہتے ہیں اور جمہوری حقوق کے لیے عوامی تحریک چلا رہے ہیں. اس تحریک کے بعد یہ 32 کی تحریک جو تھی, یا 1930 سے شروع کر لیں آپ, یا صحیح. پیچھے 1925 سے شروع کر لیں, اس تحریک کا ایک نیا ورژن, ایک نیا ماڈل ہم نے پچھلے 1.5 سال میں دیکھا ہے. وہ کہاں دیکھا ہے؟ اس خطے میں جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں, جس میں لوگوں کو اس بات کی آزادی حاصل تھی, حاصل ہے, اور جو ان کا ایکٹ 1974 ہے اس کے اندر بھی لوگوں کو, جو ایکٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی جناب عبوری انٹرم کانسٹیٹیوشن, کانسٹیٹیوشن وغیرہ نہیں ہے, ایکٹ ضرور ہے. صحیح. اس ایکٹ کے تحت, حالانکہ ایکٹ جو ہے وہ کوئی آئین نہیں ہوتا, اس کے اندر بھی آزاد جموں کشمیر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے لوگوں کو اپنے بنیادی حقوق کا تعین تھا, آزادی تھی. وہ حق جس کو اقوام متحدہ نے بھی مانا ہوا ہے, وہ حق جس کو بھارت کی قیادت نے بھی مانا ہوا ہے, وہ حق جسے پاکستان کی قیادت نے بھی مانا ہوا ہے, اور جسے عالمی سطح پر ہر آزاد ملک اور ہر جمہوریت پسند ملک اور ہر وہ ملک جو انسانی اقدار میں, انسانی حقوق میں یقین رکھتا ہے وہ تسلیم کرتا ہے. بالکل. ان تمام حقائق کے باوجود یہ ہم نے دنیا کا واحد ایک آرڈیننس دیکھا ہے جو ایک آزاد حکومت نے, جس کو آزاد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نام ہے اس کا رکھا ہوا, اگرچہ عملی طور پر پوزیشن وہ نہیں ہے, تو آزاد حکومت نے آزاد لوگوں پر ایک ایسا کالا قانون نافذ کر دیا ہے جس کا نام لیتے بھی شرمندگی ہوتی ہے, سبکی ہوتی ہے, اور پھر دل درد سے مطلب بھر جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے, یہ کیسے ہو گیا ہے. سبب کیا بنا ہے؟ سبب وہ عوامی ایکشن کمیٹی کی کوشش ہے جو عوام نے شروع کی کہ پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر کو, جس کو ہم کہتے ہیں, اس کی حکمران, اس کے اسمبلی ممبر اور اس کے مشیر اور اس کے وزیر اور اس کے وہ افسران جو کہ پاکستان وہاں بھیجتا ہے, وہ ہمارے حقوق کا, ہمیں وہ حقوق دینے سے قاصر تھے. اس لیے لوگوں نے اپنی نئی تحریک شروع کی جس کو عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک کہتے ہیں, اور جس نے آتے ہی ایسا اتحاد کا مظاہرہ کیا, ایسی کاوشیں کی کہ وہ مسائل جن کو آج تک سردار ابراہیم اللہ جنت نصیب کرے ان کو, ان سے لے کر آج تک چودھری انوار حق تک کوئی نہیں دے سکا, وہ لوگوں نے متحد ہو کر جوائنٹ عوامی کمیٹی کے پلیٹ فارم سے حاصل کی. یہ کوئی بغاوت نہیں کی, کسی کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلائی, کسی کو کوئی برا بھلا نہیں کہا, بلکہ نشاندہی کی کہ آپ لوگ, آپ حکمران, آپ یہ 53 کا جو ٹولہ ہے یا جو 20-25 جو وزراء ہے, یہ لوگوں کے جائز مسائل حل کرنے کی بجائے اپنے ذاتی مسائل میں لگے ہوئے, اپنے ذاتی مفادات کو بچانے میں لگے ہوئے, اور جو حقوق تھے لوگوں کے جائز حقوق, ان کی طرف ان کی توجہ نہیں گئی. تو بالآخر قدرت بھی مہربان ہوئی, لوگوں کے دلوں میں اپنے حقوق کا احساس پیدا ہوا, اور وہ متحد ہو کر ایک نئے فورم پر اکٹھے ہو گئے جس کو ہم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا فورم کہتے ہیں. اب جب اس فورم کو, یعنی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو یہ کامیابی حاصل ہوئی جو ان کا حق بنتا تھا, کسی نے ان پر کوئی احسان نہیں کیا. بجلی اگر ریٹ کم کروایا ہے تو یہ ان کو پہلے سے دینا چاہیے. بالکل. جہاں 4000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے, وہاں 400 واٹ بجلی اگر لوگوں کو آپ نہیں دے رہے تو لازمی طور پر آپ ان کے حقوق سلب کر رہے ہو. بالکل. جہاں ایک ہسپتال نہیں ہے کہ لوگ مظفر آباد کے ہوں, راولہ کوٹ کے ہوں, باغ کے ہوں, پلندری کے ہوں, کوٹلی کے ہوں, نکیال کے ہوں, جب وہ بیمار ہوتے ہیں, اچھا جی ان کو اسلام آباد لے جاؤ جی, اچھا جی ان کو لاہور لے جاؤ جی.
اس کے مقابلے میں اگر ہم اس طرف دیکھیں جن کو ہم مقبوضہ کشمیر کہتے آ رہے ہیں، وہاں ابھی حکومت ایک نئی بنی ہے، اور وہ حکومت انہوں نے بنتے ہی 10 وزیر رکھے. اتنی بڑی آبادی، 1.5 کروڑ کی آبادی ہے وہ تقریباً. بالکل. ان کے پاس کتنے وزیر ہیں؟ 10. اور ان کے ٹوٹل ان کے جو ایم ایل ایز ہیں ان کی تعداد بھی تھوڑی سی ہے. جبکہ آزاد کشمیر یا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر جو ہے اس کی آبادی زیادہ سے زیادہ 40-45 لاکھ ہے. اس میں سے بھی 20 لاکھ سے زیادہ لوگ بیرون ملک ہیں. ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جناب یو کے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی جرمنی میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے. 45 لاکھ میں سے تقریباً 20 لاکھ سے زائد لوگ تو وہاں سے باہر. باقی رہ گئے جناب 25 لاکھ. 25 لاکھ میں سے 10-1 لاکھ تو پاکستان کے اندر وہ بیچارے پہرے ہوئے. باقی کوئی 15-1 لاکھ لوگ رہ جاتے. ان 15 لاکھ لوگوں کو نہ بجلی آپ مہیا کریں، نہ اسپتال معیاری مہیا کریں، نہ سڑک کوئی آپ کو موٹر وے ٹائپ کی ہو، نہ آپ کی کوئی ریل لنک ہو، نہ آپ کا تعلیم کا کوئی معیار ہو. بچے ہمارے پاکستان میں جا کے پڑھتے ہیں، ہیلتھ وائز ہمارے لوگ علاج جا کے لاہور میں اور پنڈی میں اسلام آباد میں کرتے ہیں. تو یہ جو ہماری آزاد کشمیر حکومت یا نام نہاد آزاد کشمیر حکومت کے ذمہ داران تھے، صدر تھے، وزیر اعظم تھے، یا ان کی جتنے فنکشنریز تھی، جتنے ادارے تھے، وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں کلی طور پر ناکام رہے اور ناکام چلے آ رہے ہیں، جس کو عوام نے یکجا ہو کر چیلنج کیا اور کچھ مسائل حل کروائے ہیں اور کچھ مسائل حل کیے جانے ہیں. اب آپ نے پوچھا تھا کہ یہ اس تحریک یہ لا کیوں پاس ہوا؟ لا اس لیے پاس ہوا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جس اتحاد، نظم و نسق اور قومی کاز اور عوامی مفادات کے حوالے سے جدوجہد کی، اس سے ہمارے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی جو حکمران تھے یا حکومت ہے، ان کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ ہماری سیاست خطرے میں ہے، ہمارے مفادات خطرے میں. چونکہ لوگوں نے یہ بھی مطلب کہ اعلان کر دیا، یہ بھی مطالبہ کر دیا کہ ہمیں اتنی بڑی انتظامیہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اتنے زیادہ منسٹروں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اتنے زیادہ ایم ایل ایز کی ضرورت نہیں ہے. اگر بھارتی مقبوضہ کشمیر میں 10 منسٹر کام کر سکتے ہیں تو ہمیں 5 چاہیے، 6 چاہیے. یہ کیا کہ 53 ہمارے پاس ایم ایل ایز ہیں اور 1.5 درجن ہمارے پاس، 2 درجن ہمارے پاس جو وزیر ہیں. تو یہ جو مفادات تھے جو کہ ایک خاص طبقہ لے رہا تھا، جو انجوائے کر رہا تھا، ان مفادات پر جب ضرب لگتی دیکھی تو ہمارے حکمرانوں نے ایک عجوبہ قسم کا قانون، ایک نہایت ہی مکروہ قسم کا ایک آرڈیننس جاری کیا، جس کو پیسفل اسمبلی اور پبلک آرڈیننس کے نام سے نومبر کے پہلے ہفتے میں نافذ کر دیا. یہ تاریخ میں کہیں بھی نہیں ہے، اور ان لوگوں کے لیے شرمندگی کی بات ہے جنہوں نے یہ بنایا، جنہوں نے یہ سوچا، جنہوں نے اس پر دستخط کی. ان کو اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے دامن میں دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. ہم آزادی کی جدوجہد کو بڑھا رہے ہیں یا جو آزادی ہے اس کو سلب کر رہے ہیں. دنیا میں کہیں بھی آزادی اظہار، آزادی اسمبلی اور آزادی تحریر کی پابندی نہیں ہے. یہ مہذب قوموں کی شناخت ہے. کوئی قوم کتنی مہذب ہے، وہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں کے لوگوں کو اپنے مافی و ضمیر بیان کرنے کی کتنی آزادی ہے. ہم اس ملک میں رہتے ہیں یہاں، یا یورپ میں لوگ رہتے ہیں، تو دیکھیں کہ وہ اس ملک کے لوگ یا یورپ کے لوگ جو ہیں، حکمران جو ہیں، وہ کسی کی اظہار رائے پر قدغن نہیں لگاتے. اگر حکومت کے خلاف بھی آپ بیان دیتے ہیں یا مظاہرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیٹ پیپل سپیک، لوگ بولیں، پتہ چلے کہ ہم میں کیا نقص ہے. کوئی لوگ کو بالکل پاگل تو نہیں ہوتے نا. عوامی رائے اللہ کی رائے ہوتی ہے. عوامی رائے زبان خلق را نکارائے خدا سمجھو. تو اس حوالے سے ہماری پاکستان کے ذریعے انتظام کشمیر کے حکمرانوں نے جو یہ آرڈیننس جاری کیا ہے، یہ انتہائی قابل مذمت ہے. اچھا، اس میں جو حکومت آزاد کشمیر نے یہ کام کیا ہے،
اس میں تو پاکستان کی بھی بدنامی ہے. جو پاکستان کی اسٹیٹ ہے اس کو باہر آ کے مذمت کرنی چاہیے کہ ان لوگوں, وہ تو بدنامی تو کیونکہ یہ پاکستان کے زیر انتظام خطہ ہے, ان کو مذمت کرنی چاہیے کہ یہ ایسے قانون سے ہمارے خلاف لوگ پوری دنیا میں احتجاج کریں گے, پوری دنیا میں آواز اٹھائیں گے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ محترم اورنگزیب جی, یہ آپ نے بہت اہم نقطے کی طرف, میں اس پہ آنے والا تھا, اچھا ہوا آپ نے اس کو پہلے پک اپ کر دیا ہے. ہمارے حکمرانوں کا, یعنی کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے حکمرانوں کی ایک دو چہرے ہیں, دوغلا پن ہے. جب آپ ان کے پاس جائیں گے اور آپ کہیں گے جی یہ اقدام ہماری آزادی کے خلاف ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں, مجبور ہیں, ہمیں اوپر سے آرڈر اوپر آتا سے ہے. آرڈر آ گیا. وہ آپ کو ایک جواب یہ دیں گے. صحیح. جب وہ اسلام آباد جائیں گے تو وہ کہیں گے جی ہم تو کوشش کر رہے ہیں, ہم آپ کو احکامات پر عمل درآمد کرتے ہیں, لیکن لوگ بغاوت کر رہے ہیں, لوگ جو ہیں وہ مطلب کہ حکومت کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے, کوئی راہ بیچ میں شامل ہو گیا ہے, کوئی جناب بیرونی ملک کی طاقت ہے, کوئی لوگ ان کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں, کوئی لوگ ان کو ہوا دے رہے ہیں, اس لیے ہم ان کو قابو کریں گے. تو بے یک وقت ان کے دو بیان ہوتے ہیں. یہ پاکستان کے لیے بدنامی کا وسیلہ ہے. اللہ نہ کرے میں پاکستان کا نام اس طرح لے رہا ہوں, اللہ پاکستان کو قائم دائم میں رکھے. یہ پاکستان کے حکمرانوں کی بدنامی کا وسیلہ ہے کہ ان کے نام سے یہ گیم کھیلتے ہیں اور اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں ایسا کوئی حکمران نہیں ہے, اور نہ ہی پاکستان میں کوئی ایسے نااہل لوگ ہیں کہ وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو یا آزاد کشمیر کی حکومت کو یہ کہیں گے کہ بھئی دباؤ لوگوں کو, بند کرو جناب ان کے بولنے چالنے کو, زبان پر تالے ڈال دو, ان کی تارہ بندی کر دو. یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اسلام آباد سے مظفر آباد والے کو یہ ہدایت جاری کرتا ہو. وہ خود کرتے ہیں. ہمیں پاکستان پر فوکس کرنے کی بجائے اس معاملے میں, یعنی اس آرڈیننس کے معاملے میں, ہمیں پاکستان پر فوکس کرنے کی بجائے یا پاکستان کے حکمرانوں پر فوکس کرنے کی بجائے ہمیں مظفر آباد کے حکمرانوں پر فوکس کرنا چاہیے. اگر کوئی ان کو کہتا ہے تو انکار کر دیں کہ جی یہ انسانی بنیادی حقوق کے خلاف ہے, ہم آزاد کشمیر کی ایک بیس کیمپ کی حکومت ہے, ہمیں ابھی آزادی کی جنگ لڑنی ہے, ہم نے اس خطے کو آزاد کروانا ہے, یہ ہماری کمٹمنٹ ہے, یہ ہمارا منشور ہے, اسی کی بنیاد پر ہم قائم ہوئے ہیں. تو یہ دلیل دیں. دیکھیں نا, اگر کوئی بندہ, چلیں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ کسی نے ان کو کہیں سے باہر سے اشارہ ہوا جی یہ کرے, تو یار ایک اشارہ کیا ہے تو 10 دلائل دے نا. آپ کے پاس دلائل دینے کے لیے ہیں کہ نہیں؟ بالکل. آپ دلائل دے کے کہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی منافقانہ پالیسی ہے. یہ سب کچھ آزاد کشمیر کی جو اس وقت کی نام نہاد سیاسی قیادت ہے, یہ ان کا کرتا دھرتا ہے. خام خواہ ہمیں مطلب دوگلی پالیسی کے تحت لوگوں کو کبھی اسلام آباد کی طرف رخ موڑ دیا, کبھی ادھر سیکٹری کی طرف موڑ دیا, کبھی کسی افسر کی طرف موڑ دیا. حقیقت میں ہمارے سامنے ہمارے حقوق کا اطلاف پاکستان نہیں کر رہا بلکہ آزاد کشمیر کے حکمران کر رہے ہیں. لہذا ہمیں ان کا احتساب کرنا ہے. جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بجٹ سارا تو یہ ہمارے وزیر مشیر کھا جاتے ہیں, اور یہ سرکاری بجٹ سے یا جو بڑی مشکل سے حکومت پاکستان اگر کچھ, وہ پہلے سے اپنے معاشی مشکلات کا شکار ہیں, ان کی اکانومی پہلے ہی ڈوب رہی ہے, وہ پہلے سے اپنے اثاثے بیچ رہے ہیں, ان کے پاس پہلے ہی پیسے نہیں ہیں, جو پیسے وہ دیتے ہیں وہ ادھر اپنے للے تللے میں کھا جاتے ہیں, اور کھانے کے بعد نام کسی اور کا لگا دیتے ہیں. تو یہ پوائنٹ آپ کا بالکل ویلڈ ہے, اور یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے, میرے ناظرین کو سمجھنا چاہیے کہ جناب یہ جو ہمارے آزاد کشمیر میں بیٹھے ہوئے حکمران طبقہ ہے, یا جو ہمارے افسران ہیں, یا جو بیوروکریسی ہے, یہ اصل حقائق جو ہے بیان کرنے کی بجائے لوگوں کو تذبذب میں ڈال کر ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں جس سے کہ لوگوں کے دل میں شاید پاکستان کے خلاف کوئی منافرت پیدا ہوتی ہو. تو اس کا روکنا بھی, اب اس کو روکنے کے لیے اسلام آباد والوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. آگے بات کریں. جی, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو 53 جو میں تو ان کو سو کالڈ حکمران کہتا ہوں آزاد کشمیر کے, یہ جو ہے بھی سو کالڈ ہیں, جو 53 حکمران ہیں ہمارے, یہ مجرم نہیں ہیں؟ اور اسپیشلی جو پمبر والے ہمارے وزیر اعظم ہیں اور میرپور والے ہمارے صدر ہیں, یہ اس عوام کے مجرم نہیں ہیں؟ اورنگزیب جی, جو ہمارے صدر ہیں بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب, اللہ ان کو صحت عطا کرے, کچھ بیمار دکھائی دیتے,
ان کے والد صاحب بڑے دلیر آدمی تھے. انہوں نے اپنے زمانے میں پہلے تو مسلم کانفرنس میں تھے، پھر انہوں نے آزاد مسلم کانفرنس قائم کی، لیکن وہ دلیرانہ بات کرتے تھے، وہ ڈک چھپ کے کوئی بات نہیں کرتے تھے، آمنے سامنے بات کرتے تھے. ان کی سیاست صاف ستھری تھی. تو چاہیے تھا کہ بیشر سلطان میں یہاں بھی آپ کو پتہ ہے 2 سال قبل پہلے آئے تھے تو میں نے انہیں یہی بات کہی تھی کہ آپ کے والد صاحب کا جو سیاسی کردار ہے وہ بہت صاف ستھرا ہے. وہ ریاست جموں کشمیر کی جغرافیائی وحدت اور سیاسی حاکمیت کے قائل تھے. انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ ریاست کی آزادی کے حوالے سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا. تو آپ تو زیادہ پڑھے لکھے ہیں، آپ پر ان کو بھی بڑا بھروسہ تھا، آپ کو آزاد کشمیر میں بسنے والے لوگوں کو بھی بڑا بھروسہ ہے. آپ کے بارے میں ہمارے بہت اچھے جذبات تھے کہ آپ نے پوری دنیا میں جموں کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا ہے. لیکن اب جب انہوں نے یہ دستخط کیے ہیں تو وہ کیتی کرتی خوں محمد سکہ بنیا زردہ. بالکل بس ساڈا کچھ بس نہیں چلتا. تے پتہ نہیں میاں صاحب نے فرمایا ہے کہ کیتی کرتی خوں محمد سکہ بنیا زردہ. پورا اپنا وہ پوری پچھلی جو سیاسی کیریئر جو ہے اس کو صرف ایک دستخط کر، جبکہ یہ دستخط زیادہ اسٹے کرنے والے ہے ہی نہیں ہے. کرنا دیکھیں کوئی ایسا کام کرے نا جو پائیدار ہو. جب آپ کو پتہ ہے کہ اس ریاست کے لوگ، ریاست جموں کشمیر کے لوگ، پاکستان کے زیر انتظام لوگ جو ہیں وہ آزادی کی جدوجہد میں اپنی عمریں گزار چکے ہیں اور وہ قربانیاں دے چکے ہیں، تو وہ کیسے قبول کریں گے کہ وہ کوئی جلسہ کریں اور ڈی سی صاحب سے پہلے درخواست دیں کہ ہمیں جلسے کی اجازت دیں، اور کسی ہوٹل پر جائیں تو ہوٹل والا جو ہے وہ کہے جی کہ ہمیں اجازت نہیں ملی، ہم آپ کا یہ حال نہیں بک کر سکتے. کیا ہمارے آزاد کشمیر کے لوگ اتنے کیے گزرے ہو گئے؟ یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسا ہو نہیں سکتا. تو جو چیز نہیں ہو سکتی، جو بنیادی حقوق کے خلاف ہے، جس پر احتجاج ہو سکتا ہے، جس پر بحران پیدا ہو سکتا ہے، جس پر دھرنے دیے جا سکتے ہیں، جس پر کوئی بڑا مطلب کہ آبجیکشن ہو سکتا ہے، اس کو 100 بار سوچنا چاہیے. کہتے ہیں کہ دانا جو ہے نا وہ ایک کام کو کرنے سے پہلے 10-20 بار سوچتے ہیں. دانا ہوتا ہی وہی ہے کہ کام کرنے سے پہلے سوچ لے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو حکم جاری ہوا ہے، جس انداز میں ہوا ہے، اور اس سے بڑی اوپر دیکھیں، اوپر ایک بڑی خوبصورت بات ہے. اس آرڈیننس کے روشنی میں ایک پرچہ بھی ہوا میرپور میں، نیو میرپور میں کئی لوگ بیٹھے ہوئے اپنی کوئی اسی اپنے حقوق کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو ان پر ایک پرچہ ہو گیا. اب پرچے کی آپ تحریر پڑھے، وہ پرچہ خود ان کی سبکی کا بدنامی کا اشتہار ہے. بالکل اس میں لکھا ہوا یہ ہے کہ میرپور میں، نیو میرپور میں میرپور کے لوگوں نے، کشمیر کے لوگوں نے اکٹھے ہو کر یہ مطالبہ کیا ہے کہ ریاست جموں کشمیر آزاد پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر میں جو انتظامیہ ہے اور جو سیاسی زعماء ہیں ان پر بہت زیادہ خرچ ہو رہا ہے. وہ وسائل جو کہ لوگوں کی تعمیر و ترقی، تعلیم، صحت، ٹرانسپورٹیشن، کمیونیکیشن اور سوشل سیکیورٹی پہ خرچ ہونا چاہیے، وہ سارا پیسہ جو ہے وہ چند لوگ جو کہ برسر اقتدار ہیں یا جن کے پاس کوئی عہدہ ہے یا جو بڑے افیسر ہیں وہ کھا جاتے ہیں. تو ہم ان کو یہ فنڈز مزید کھانے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ تو چاہیے تھا کہ کہتے بھئی آپ کا ان کو مبارکباد دینی چاہیے تھی. جنہوں نے یہ بات کی نا ان کو مبارکباد دینی چاہیے حق کے لیے جو کہ یار آپ اپنے حقوق سے واقع ہیں. جو سمجھدار حکمران ہوتے ہیں، جو دور اندیش مدبر وین والے ہوتے ہیں نا، وہ عوام کی اچھی بات میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ آپ کی بات جائز ہے. ہوا بالکل الٹ، اور وہ اشتہار بھی لگ گیا اور وہ بدنامی بھی ہو گئی، وہ سبکی بھی ہو گئی، اور پھر لوگ تماشا بھی بنا لیا کہ لو بھائی آزاد کشمیر آزاد کشمیر میں ایس ایچ او صاحب جو ہے ان کے دفتر میں ایک ایسی ایف آئی آر درج ہوئی ہے جو حکومت کے لیے مذاق اور بدنامی کا وسیلہ بن گئی ہے. تو میں یہی پروفیسر یہ اوورسیز لوگوں نے بڑا اس میں آواز اٹھائی ہے، اور آپ یورپ میں دیکھیں، انگلینڈ میں اسپیشلی کافی اچھے پروگرامز ہوئے. آزاد کشمیر میں اتنی جو ہے نا وہ اس پہ آواز اٹھی ہے. امریکہ میں لوگ اس کے خلاف احتجاج کے لیے تیار ہیں. تو لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وہاں کے جو عوام ہیں اور اوورسیز ہیں ان کو اس میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں وہاں کے عوام نے اپنا کام بھرپور طریقے سے سر انجام دیا.
یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس نے اپنے وسائل سے، جو کہ ذاتی وسائل ہیں، کوئی نہیں ان کو کسی نے کوئی مدد نہیں کی ہے، ان کے اندر ایک شعور برپا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہمارے معاشی مسائل میں زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہمارے ترقیاتی مسائل میں زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہماری سڑکیں ٹوٹی پھوٹی پڑی ہوئی ہیں، ہماری تعلیم کا نظام جو ہے غیر معیاری ہے، ہمارے طب کے لیے کوئی بندے کو تھوڑا بہت کوئی زخمی ہو جاتا ہے تو اس کو اسلام آباد آگے پیچھے جانا پڑتا ہے۔ تو لوگوں کا جب یہ شعور پیدا ہوا تو انہوں نے اپنا کام عوامی ایکشن کمیٹی کو میں یہاں سے مبارکباد دیتا ہوں، آپ کی وساطت سے بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو فورم ہے، متحدہ جو ہے فورم ہمارا یونائٹڈ جموں کشمیر فورم ہے، اس کے پلیٹ فارم سے بھی میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کو سپورٹ بھی کرتا ہوں۔ اب جو ان کا کام تھا، پہلے تو انہوں نے کام کیا، قربانیاں بھی دیں، کوئی ویسے نہیں انہوں نے اچیومنٹ کر لی، قربانیاں دیں، دینی پڑتی ہیں قربانیاں کسی اچھے کاز کے لیے، کسی قومی کاز کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور ہمیں مزید قربانیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے، چونکہ ہمارے ابھی بڑے بڑے مسائل موجود ہیں۔ یہ تو ہم نے وہ مسئلہ حل کیا ہے جو آج سے 80 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا، جب منگلا ڈیم کا افتتاح ہوا تھا تب اسی وقت یہ حل ہو جانا چاہیے تھا، جو نہیں ہوا۔ اب جو ہے کہ آزاد کشمیر میں ابھی کوٹلی میں احتجاج ہوا ہے بہت زبردست، اور اس آرڈیننس کے بعد ہوا ہے، آرڈیننس کے اجرا کے بعد ہوا ہے، ناڑ میں ہوا ہے، اور سب سے بڑا اجتماع جو ہوا پلندری میں ہوا ہے۔ پلندری میں جو گرینڈ جرگہ ہوا ہے نا، اس گرینڈ جرگے کی جو ان کا ریزولوشن ہے وہ کمال کا ہے، بالکل، اور وہ کسی کے خلاف نہیں ہے، بالکل۔ یہ جو لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے یا سیاسی مفادات کے لیے یا کسی حد تک برادری کے مفادات کے لیے یہ کہتے ہیں جی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جی ان کو کہیں سے کوئی راہ والے ہیں، انڈیا والے ہیں، یا باہر سے کوئی مدد ملتی ہے، یہ اسلام کے خلاف، یہاں تک یہ نہیں کہ اندازہ لگائیں کہ اس طرح کی بھی واقعاتی ہو گئی ہے کہ عوامی کمیٹی، ایکشن کمیٹی کے لوگوں پر مذہبی قسم کے بھی الزامات لگاتے، بالکل، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی ایسے بدبخت بھی ہیں جو ایک عوامی تحریک کو ایک دوسرا رنگ دے کر اس کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ان کی بھی مذمت کرتے ہیں، بالکل، کہ کسی بھی صورت میں عوامی حقوق کی تحریک کو مذہبی منافرت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ آزاد کشمیر میں بسنے والے سارے لوگ ماشاءاللہ صراط المستقیم پہ اچھے مسلمان ہیں، اور انہوں نے اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، وہ دے رہے ہیں، ادھر بھی یہی کر رہے ہیں۔ اگر حکومت پاکستان کو یا پاکستان کے حکمرانوں کو اس بات کی سیاسی سوچ بوجھ نہیں ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس تو کوئی حل نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس تو کوئی اللہ دین کا چراغ تو نہیں ہے کہ ہم ان پر ساتھ لگائیں گے تو ان کو بات سمجھ آ جائے گی۔ میں نے کئی بار آپ کو بتایا ہے کہ مجھے کوئی پاکستان کا سیاسی لیڈر، پاکستان کا جرنلسٹ، پاکستان کا کوئی دانشور، پاکستان کا کوئی تاریخ دان، کوئی پروفیسر، کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر، ماہر کشمیریات یا ماہر لسانیات یا ماہر پاکستانیات مجھے ثابت کر دے کہ ریاست جموں کشمیر سے کبھی لوگ کہیں بنگال میں گئے ہوں ہجرت کر کے، کہیں کلکتے میں گئے ہوں، کبھی دہلی میں گئے ہوں، کہیں یو پی میں گئے ہوں، کہیں ہماچل پردیش میں گئے ہوں، یا ہندوستان کے کسی علاقے میں گئے ہوں۔ جب بھی وہ لوگ جاتے ہیں تو یا وہ کراچی جاتے ہیں، یا وہ پشاور جاتے ہیں، یا وہ لاہور جاتے ہیں۔ جب قدرتی طور پر ہمارا رجحان ہی ان پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ ہے، میں لفظ مسلمان اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ ظاہر ہے پاکستان ایک اسلامی ملک، اس کے آئین میں لکھا ہوا ہے، تو ہماری وابستگی بھی اپنے مذہب کے ساتھ تو ہے نا، بالکل۔ تو جب لوگ کسی شخص یا کسی علاقے کے رہنے والوں کو مذہبی حوالے سے ناپنا تولنا شروع کر دیں تو ان کو ہم کسی بھی صورت میں نہ انسانوں کا دوست کہہ سکتے ہیں، نہ ریاست کا دوست کہہ سکتے ہیں، اور نہ ہی حکومت کا دوست کہہ سکتے ہیں۔ تو میں اس پلیٹ فارم سے، آپ کے اس پروگرام پہاڑی میڈیا رنگ سے، یہ بات پاکستان کے حکمرانوں کو باور کروانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی کشمیر پالیسی کامیاب نہیں ہوئی۔ پاکستان کشمیر کے حوالے سے اپنے تمام آپشن، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کسی دن یہ پروگرام ہم کریں گے، بالکل کسی دن ہم یہ پروگرام کریں گے کہ پاکستان کے پاس کتنے آپشن تھے، پاکستان نے کشمیر کی پالیسی کے حوالے سے کتنے آپشن استعمال کیے اور کتنے آپشن بچے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں، اس کا ایک ہی آپشن بچ گیا ہے، اگر وہ مان لیں ہماری بات، گلگت کو، بلتستان کو، آزاد کشمیر کو ایک یونٹ بنائیں،
ان کی ایک پوزیشن قائم کریں، ان کو ایک پہچان دیں، ان کو ایک شناخت دیں، ان کو ایک مقام دیں، ان کی بات سنیں اور کشمیر کے مسائل میں ان کو انوالو کر کے ان کے اعتماد میں لے کر اس کشمیر کو آزاد کروائیں جو کہ پچھلے 80 سالوں سے، یعنی کہ تقریباً 80 سال ہونے ہی والے، وہ عذاب کی زندگی وہ گزار رہے ہیں اور آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں. 1 لاکھ افراد جو ہیں وہ قربان ہوئے ہیں، ان کے باغات جل گئے ہیں، ان کے بچے ان سے جدا ہو گئے ہیں، بارڈر لائن بیچ میں پڑی ہوئی ہے، لوگوں کو آمنے سامنے ملنے کا موقع نہیں دیا. اتنی قربانیاں، جسمانی قربانیاں، نفسیاتی قربانیاں، رشتہ داریوں کی قربانیاں. یعنی کہ آپ کرتارپور میں سکھ برادری کو یا سکھ مذہب کے ماننے والوں کو بغیر کسی فیس کے آنے جانے کا کھلے عام اجازت دیتے ہیں، اور نیلم کے دریا کے اس پار کھڑا آدمی اس پار اپنے بائک کے ساتھ نہیں مل سکتا، صرف 10 گز کا فاصلہ ہے بیچ میں. اور رجوری میں ایک ادھر کھڑا ہوا آدمی ادھر نہیں جا سکتا. یا پوری بارڈر پر جو ریاست جموں کشمیر کی بارڈر ہے، جس کو ہم سیز فار لائن نہیں کہتے، ہمارے نزدیک وہ کوئی انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے، ہم ابھی اسی حالت میں ہیں، ہم اسی سیز فار کی حالت میں موجود ہیں. تو یہ انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ بھی انسان ہیں، ان کے حقوق ہیں، ہمارے حقوق کو سوچیں، سمجھیں، اس پر غور کریں. یعنی آمرانہ قسم کی سوچیں نہ رکھیں، اس کو ڈیموکریٹائز کریں. پاکستان ایک فلاحی اور جمہوری ریاست ہے. فلاحی اور جمہوری ریاست کے حکمرانوں کو فلاحی اور جمہوری انداز میں سوچنا چاہیے، اور آزاد کشمیر میں، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں لوگوں کے جو سیاسی حقوق ہیں، جو عوامی حقوق ہیں، ان پر کسی قسم کی قدغن نہ لگائیں. پاکستان کے بہترین مفاد میں یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ آزادی سے، اپنی آزادی کے حوالے سے گفتگو بھی کریں، بولیں بھی، اپنی تاریخ اور جغرافیہ ثقافت کے اوپر بات بھی کریں، اور اپنی آزادی کی جدوجہد کو آگے بھی بڑھائیں. یہ پاکستان کے مفاد کی بات ہے. یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو قدغن کریں، ان پر آپ زبان بندی کے قوانین بنائیں، ان کے اوپر آپ ڈریکونین لاز بنائیں، اور آپ یہ سمجھیں کہ ایسے کرنے سے شاید ہم تحریک آزادی کشمیر کا جو ہم وہ بیانیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اخلاقی طور پر بھی کشمیریوں کے ساتھ ہیں، ہم سفارتی طور پر بھی کشمیریوں کے ساتھ ہیں، اور ہم سیاسی طور پر بھی، تو اس کا ثبوت تو نہیں مل رہا. لگتا ہے کہ کسی بھی صورت میں ان کے ساتھ نہیں ہے، جس کا ثبوت یہ موجودہ جو قانون ہوا ہے، یعنی پیسفل اسمبلی کا اور پبلک آرڈر کا، یہ کسی بھی صورت میں کشمیریوں کو مطلب کہ اس کو نہیں کریں گے، منظور کریں گے. اور پھر رہا جو بیرون ملک، اب شیفیلڈ میں جو جلسہ ہوا ہے، اس سے بڑا اور ریفرینڈم کیا ہوگا؟ بالکل شیفیلڈ کا جلسہ بہت بڑا ریفرینڈم ہے، جس میں لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ کے زیر انتظام کشمیر میں، آپ کے زیر انتظام جو آزاد کشمیر ہے، اس میں تو لوگ آپ کی شاید انتظامی جبر سے یا آپ کے فورس سے یا آپ کی طاقت سے ڈرتے ہوں گے. ہم تو نہیں ڈرتے، ہم تو پورے یورپ کو آگ لگا دیں گے اس امن میں. یعنی کہ ہم جہاں ہوں گے وہاں ہم اپنے بھائیوں کی اس کے خلاف اس قسم کے جو لحاظ ہیں، جابرانہ قسم کے، زبان بندی کے، ان کے خلاف ہم اٹھیں گے. اس سے نقصان کس کو ہوگا؟ اس کی بدنامی کس کی ہوگی؟ پاکستان کی. ہم نہیں چاہتے، ہم قطر نہیں چاہتے. آپ کو پتہ ہے نا، ہم نے بھی اپنے فورم پر ایک پروگرام بنایا تھا، لیکن ہم نے سوچا نہیں، ہم کسی بھی صورت میں کوئی ایسا پروگرام نہیں کریں گے جس سے کہ پاکستان کی بدنامی ہو. لیکن شرط کیا ہے کہ یہ جو اس قسم کے قوانین ہیں یہ واپس ہوں، ختم ہونے چاہیے، ختم ہو جائیں. ہمیں موقع کیوں دیتے ہیں؟ ہم اس طرح احتجاج کریں یا کچھ اس طرح کے قدم اٹھائیں. تو یہ باتیں ہیں جو کہ آپ کے اس پلیٹ فارم سے، اورنگزیب جی، پہاڑی رنگ میڈیا کے اس ایپیسوڈ میں، آج کے اس فنکشن میں ہم نے جو باتیں کی ہیں، میں اس کو پھر ایک بار مختصر کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ جس قانون پر ہم ابھی یہاں بات کر رہے ہیں، یہ قانون جن لوگوں نے نافذ کیا ہے، جن لوگوں نے سوچا ہے، وہ نہ کشمیریوں کے ہمدرد ہیں، نہ وہ پاکستان کے ہمدرد. بالکل. تھینک یو سو مچ پروفیسر صاحب، آپ نے ٹائم دیا اور اتنی خوبصورت گفتگو کی. مجھے امید ہے کہ میرے ناظرین کو بھی پسند ہوگی. آخر میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جہاں بھی کشمیری رہتے ہیں، اس طرح کے قانون کی بھرپور مذمت کریں. آپ کے جو پیچھے عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کی مذمت کے منتظر رہتے ہیں. اس لیے جہاں بھی ہیں
اپنا میسیج ریکارڈ کرائیں اور ان کو بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ لوگ آپ کے لیے لڑ رہے ہیں, آپ کی نسلوں کے لیے لڑ رہے ہیں, آپ کے وطن کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں, اور یہی ہر کشمیری کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی آواز دنیا کے عواموں تک پہنچائے. تھینک یو سو مچ ناظرین, پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.